کراچی کی عدالت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف درخواست دائر۔ کیا اب سندھ پولیس امریکہ جائے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کر کے لائے گی؟ کیا ہمیں اس معاملے پہ ہنسنا چاہیے یا پھر اس کھلے سانڈ کی گرفتاری کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک پٹیشن بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ یہ پٹیشن وکیل جمشید خواجہ نے کراچی کی عدالت میں پیش کی، جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گرفتار کیا جائے اور اسے اس کے جرائم کی قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک شہری نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کراچی کی عدالت میں ایک درخواست دی ہے کہ ان تینوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے، کیونکہ یہ تینوں پاکستان میں واسطہ یا پھر بالواسطہ دہشت گردی اور افراتفری میں ملوث ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی سوشل میڈیا پر یہ پٹیشن وائرل ہوتی ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جوک آف دا ڈے، کچھ لوگ کہتے ہیں جوک آف دا ایئر۔ کیا اب سندھ پولیس امریکہ جائے گی اور امریکی صدر کو گرفتار کر کے لائے گی؟ کیا اب سندھ پولیس امریکی صدر کو گرفتار کر کے اسے اس کے جرائم کی سزا دے گی؟ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا سندھ پولیس اتنی کیپیبل ہے کہ امریکہ جائے، بھارت جائے اور اسرائیل جا کے ان تینوں افراد کو گرفتار کر کے لائے، کٹہرے میں کھڑا کرے اور انہیں سزا دے؟ ناظرین، کیا ہمیں اس معاملے پر صرف ہنسنا چاہیے یا پھر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ ناظرین، مجھے کم از کم اس پٹیشن پہ ہنسی نہیں آئی، میں نے اس پہ سنجیدگی سے سوچا ہے۔ ناظرین، سال 2001 سے لے کر سال 2026 تک 10 ملکوں میں امریکہ نے بمباری کر کے 9,40,000 افراد کو قتل کیا۔ آپ جانتے ہوں گے 9/11 ہوا اور اس کے بعد امریکہ کو بہانہ ملا، وہ بہانہ تھا پوری دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنا۔ انہوں نے 3 ممالک میں آغاز میں جنگ چھیڑی، سب سے پہلے افغانستان، پھر عراق اور اس کے بعد شام، صومالیہ، الجزائر اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کہ امریکہ کی لپیٹ میں آتے ہیں، اور صرف 26 سالوں کے اندر امریکہ نے 9,40,000 افراد کو قتل کر دیا۔ ناظرین، گو کہ ان جنگوں میں امریکہ کو خود بھی بہت بڑا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، لیکن اگر ہم مالی نقصان کو جانی نقصان کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک جو انسان کی جان ہے وہ بہت بڑے مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ امریکہ کو ان جنگوں میں 58 کھرب ڈالر سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا، یعنی کہ 58 کھرب ڈالر سے زائد کا خرچہ ہوا، اور مارے گئے افراد ہیں 9,40,000۔ اگر ہم صرف افغانستان کی بات کریں تو امریکہ نے افغانستان میں 2,43,000 افراد کو لقمہ اجل بنایا ہے۔ ناظرین، یہ عالمی مجرم ہے، تو کیا عالمی عدالت اس مجرم کو سزا دے گی؟ جب میں نے سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ عالمی عدالت جو ہے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، لیکن یہ انسانوں کو نہیں بلکہ ممالک کو سزا دیتی ہے۔ پھر میں نے سرچ کیا کہ کیا کسی انسان کو بھی عالمی عدالت سزا دے سکتی ہے، تو پھر مجھے پتا چلا کہ ایک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی قائم ہے جو کہ جنگی جرائم اور نسل کشی کے مرتکب افراد کو سزا دیتی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوال کیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی کے خلاف کوئی کیس درج ہے؟ تو پھر مجھے پتا چلا کہ 21 نومبر 2024 کو نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، لیکن اب تک اس شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں پر سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن پھر میں نے سوال کیا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی کیس درج ہے؟ تو جواب ملا نہیں۔ پھر میں نے سوال کیا کہ کیا بھارتی وزیر اعظم مودی کے خلاف کوئی کیس درج ہے؟ تو جواب ملا نہیں۔ ناظرین، اب ہم واپس آتے ہیں کہ عالمی عدالت یعنی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کو گرفتار یا پھر سزا کیوں نہیں دے سکتی؟ ناظرین، جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کا دائرہ کار جو ہے صرف ان ممالک تک محدود ہے جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتے ہیں یا پھر اس کے ارکان ہیں۔ ناظرین، اب ذرا چلاکی ملاحظہ ہو، یہ جو دنیا بھر کے شیطان ہیں، انسانی نسل کشی کے مرتکب پائے گئے ہیں، مجرم ہیں، اور مجرم بھی عالمی مجرم ہیں، یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ سرے سے اس کے رکن ہی نہیں ہیں، اسے ریکگنائز ہی نہیں کرتے، تو اس لیے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو دائرہ کار ہے وہ ان ممالک تک ہے ہی نہیں ہے۔ اب نیتن یاہو کے سال 2024 کے اندر وارنٹ گرفتاری تو جاری ہو گئے، لیکن کوئی بھی
मुल्क या अदालत इस शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर हम सिर्फ हालिया यानी कि चंद दिनों की बात करें तो इन दोनों ममालिक ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका ने और नेतन्याहू के इसराइल ने ईरान के अंदर, लेबनान के अंदर हजारों अफराद को लुकमाए अजल बना दिया है, हजारों अफराद का कत्ल किया, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई। एक ऐसा शख्स जिसको लोग अकीदत की नजर से देखते थे, मोहब्बत करते थे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परस्तार हैं, उस शख्स को मार दिया। वजह क्या बनाया गया कि वहां पर खवातीन के हकूक गस्ब किए जाते हैं। लेकिन आप जरा देखें कि खवातीन को हकूक दिलाने वाला अमेरिका बमबारी करता है और ईरान के अंदर 165 जो मासूम बच्चियां हैं उन्हें पहले ही लहर के अंदर मार देता है। अब जरा अमेरिकी हमले की वजह मुलाजा कीजिए तो अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ईरान के अंदर खवातीन को हकूक हासिल नहीं है, ईरानी हुकूमत खवातीन के हकूक गस्ब किए हुए, इसलिए हम खवातीन को उनके हकूक दिलाने के लिए ईरान पर हमला कर रहे हैं, रजीम चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जरा चालाकी देखिए, इनकी फिरौनियत देखिए और इनका जुल्म मुलाहिजा हो। पहले ही दिन हमला किया जाता है और हमला किया जाता है मासूम बच्चियों के स्कूल पर और उस हमले में 165 कम सिन बच्चियां जान की बाजी हार जाती है। तो सवाल ये है कि क्या ये लोग दिलाएंगे खवातीन को हकूक? यहां पर सवाल बनता है, जिस शख्स से भी पिटीशन दायर की है आप इस पे हंस सकते हैं, लेकिन ये भी बताइएगा कि इन आलमी मुजरिमीन को सजा कौन देगा, इनका गिरबान कौन पकड़ेगा? क्या दुनिया के अंदर कोई जज या फिर कोई अदालत इतनी ताकतवर है कि डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू को या फिर नरेंद्र मोदी को इंसाफ के कटहरे में खड़ा कर सके? या फिर हम तमाम मुसलमान सिर्फ मीम्स बना सकते हैं, दूसरे पर फतवे लगा सकते हैं या फिर उसकी कोशिश पर हंस सकते हैं?